اگر آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے تو آپ نہ تو اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اپنے مال سے، نہ اپنی اولاد سے، اور نہ ہی اپنے پیسے سے، نہ اپنی صحت سے۔ یہ تمام چیزیں برکت کے بغیر بے معنی اور خالی رہ جاتی ہیں۔ تو برکت کیسے آتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ برکت سب سے پہلے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور تب آتی ہے جب آپ اپنی کچھ عادتوں کو بدلتے ہیں، کچھ نئی عادتیں اپناتے ہیں، کچھ پرانی عادتیں چھوڑتے ہیں۔ تو اس طرح برکت آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ شامل ہونے لگتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے آپ کی نیت کی درستگی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں کی خاطر نکل رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو آپ کی وہ محنت، آپ کا وہ جانا، وہ آنا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو پیسہ آپ گھر لے کر آتے ہیں اس پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اور آپ یہ کھانا بنانے سے پہلے نیت کر لیتی ہیں کہ میں یہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر والوں کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ کھانا جو سب مل کر بیٹھ کے کھائیں گے، اس کھانے میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ آپس میں محبت اور سلوک بھی پروان چڑھے گا۔ دوسری چیز جو آپ نے جس کی کوشش کرنی ہے اور اس کو یقینی بنانا ہے وہ ہے رزق حلال کی کوشش۔ رزق حلال ہی آپ کے پیٹ میں جائے، کیونکہ برکت اور رزق حرام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حرام سے پرورش پانے والا جسم جنت کا مستحق نہیں۔ تو ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کی طرف ان کو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پیٹ میں حلال ہی جائے۔ تیسری چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے وہ ہے صدقہ۔ سخاوت کے ساتھ صدقہ کریں، یعنی اپنا دل بڑا کریں۔ آپ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں دوسروں کو حصے دار بنائیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں تمہیں 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ ایک ٹپ آپ کو دے رہی ہوں، آپ کی جو بھی منتھلی آپ کی انکم ہے، آپ کی کوئی پاکٹ منی ہے، آپ اس کا ایک حصہ ہر مہینے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا، اور اگر وہ تھوڑا ہے تو اس کو بڑھا دے گا۔ اس کو آزما کے دیکھیں، یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگلی چیز ہے شکر گزاری، جس کا میں بہت دفعہ بات کرتی ہوں، اور میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز بنائی ہیں جس کو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری، کچھ نہیں ہے تو بھی اللہ کا شکر، کچھ ہے تو بھی اللہ کا شکر۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ہماری زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ آپ ذرا دن بھر کا اپنا جائزہ لیں رات کو سونے سے پہلے۔ آج اگر آپ آفس آسانی سے پہنچ گئے، آپ کو ٹریفک نہیں ملا، اللہ کا شکر۔ آپ گھر آئے، آپ کی بیوی مسکراتی ہوئی موجود تھی، بچے آپ کے ارد گرد آپ کو آوازیں دیتے ہوئے آ گئے، الحمدللہ۔ آپ کے ماں باپ صحت مند ہیں، آپ کے سلامت ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے پاس سواری کے لیے گاڑی ہے، گھر ہے، آپ سکون سے رہ رہے ہیں، گھر میں پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک ٹپ یہاں پر میں آپ کو دوں گی، گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی نعمتوں کا جائزہ لیں، اور روزانہ کچھ 5 ایسی اچھی نعمتیں لکھیے اور اس پر دل سے الحمدللہ کہیے، دل میں پوری کیفیت کے ساتھ الحمدللہ کہیے۔ دیکھیں، الحمدللہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو جب آپ دل کی کیفیت کو لے کر آئیں گے باہر، تو آٹومیٹکلی وہ کیفیت آپ کے چہرے پہ، آپ کے ایکسپریشنز پہ نظر آئے گی، آپ کے لہجے سے چھلکے گی، آپ کے انداز سے، آپ کے ایکشن سے نظر آئے گی۔ تو وہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ پاک کرتا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں بہت آپ کو عطا کرے گا۔ اگلی چیز ہے خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، مہینوں بات نہیں کرتے، سالوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے۔ یعنی میں ان رشتوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے قریبی رشتے ہیں، جن سے آپ کا اپنی ماں یا باپ کی وجہ سے رشتہ ہے۔ تو ان رشتوں میں دوری، تعلقات کو کاٹنا، قطع رحمی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جو لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے گھر سے، ان کے رزق سے، ان کی زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے نا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔
تو آپ دیکھیے، اپنا جائزہ لیجیے، دوسروں کا نہیں، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، سلام نہیں کرتا، تو آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں؟ کیا آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کرتے ہیں، سلام کو رواج دیتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہی چیز خدا کے یہاں چیک ہونی ہے۔ دیکھیے، جو اچھا کرتا ہے نا، اس کے ساتھ تو سبھی اچھا کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور آپ اس کو پلٹ کے اچھائی کا جواب دیں، تو اصل میں کمال جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اگلی چیز ہے باقاعدگی سے استغفار کو اپنا معمول بنا لینا۔ استغفار کی کثرت رزق میں برکت کا سبب ہے، تو استغفار کو بڑھائیے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، اور ہم جیسے گناہ گار لوگ، ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دن بھر میں ایسے بہت سارے کام کر جاتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، لیکن ہم نے اس عادت کو آج کی دن سے ٹھیک کرنا ہے اور استغفار کو اپنا معمول بنانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ استغفار کی کثرت کے بعد، اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور، درود شریف کی کثرت، یہ آپ کی زندگی میں ایسے چینجز لے کر آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کے بارے میں۔ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے میری ساری مشکلات دور ہو رہی ہیں، اور کہاں سے میری زندگی میں آئے چلا جا رہا ہے، اور جس کو میں سنبھال نہیں پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی کثرت سے، شکر گزاری کی کثرت، صدقے کی کثرت اور استغفار کی کثرت سے، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور رزق میں برکت کا وعدہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ درود شریف کی بھی کثرت کیجیے، یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچائے گا، آپ کی حاجات کو قبول ہونے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات قبول کریں گے، اور آپ اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر سکون محسوس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔